سر یہ فائل۔ صبیہ جلد بازی میں دستک دیتی اجازت ملنے کا انتظار کیے بغیر آفس میں داخل ہوئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر پھتر ہو گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے منہ سے قہقہ نکلا تھا۔ حنین شاہ جس کے سامنے آفس کے ورکرز بات کرتے کرتے ڈرتے تھے، اس کے ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک اور بالوں میں پونی لگی تھی اور سامنے اس کی 3 سالہ بیٹی کھڑی تھی۔ حنین شاہ نے ضبط سے مٹھی بھیجتے اسے گھورا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے باہر بھاگی تھی۔ سب جانتے تھے حنین شاہ پتھر دل انسان تھا، لیکن اپنی بن ماں کی بیٹی سے وہ جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ بابا یہ فیری کون تھی؟ اپنی بیٹی کے پوچھنے پر وہ لب بھیج گیا۔ جس لڑکی کو اس کی بیٹی فیری کہہ رہی تھی وہ حنین شاہ کی سب سے ناپسندیدہ ورکر تھی، مگر کچھ دن بعد ہی حنین شاہ کی بیٹی کی کیئر ٹیکر نوکری چھوڑ چکی تھی، اور کچھ سوچتے اس نے صبیحہ کو اپنی بیٹی کی کیئر ٹیکر کی نوکری پر رکھ دیا تھا، پر نہیں جانتا تھا وہ بیوقوف دکھنے والی لڑکی اس سے بلا کی نفرت کرتی تھی۔ جبھی اٹھ جا بیٹا، کافی دیر ہو گئی ہے، اس کی ماں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی مسکرا اٹھی۔ گڈ مارننگ مما۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کی گردن پہ ہاتھ حائل کرتی ان کے گال پر بوسہ دے کر تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کچھ دیر وہاں کھڑی مسکراتی رہی، لیکن پھر اچانک ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم پر پڑی۔ ان کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی اور انہوں نے فوراً وہ فریم اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ خبردار، اگر آئندہ کے بعد مجھے اس لڑکی کی تصویر تمہارے کمرے میں نظر آئی تو۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے خالی پن پر پڑے۔ اس نے فوراً ڈسٹ بن سے وہ فریم نکالا اور اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کب تک آپ لوگ نفرت کریں گے؟ میں بھی دیکھتی ہوں، جلد ہی میں آپ ہی کو واپس لے آؤں گی۔ وہ سرگوشی کرتی ہوئی تصویر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر تیار ہونے لگی اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی ماں نے تلخ لہجے میں کہا، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس لڑکی کی تصویر گھر میں نہیں نظر آنی چاہیے۔ وہ قدرے بیزاری سے بولی، ماما کیا ہو گئے؟ کیا اتنی بڑی سزا دیں گے آپ؟ ان لوگوں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط؟ یہ بات الگ ہے، اس نے جو کیا وہ اس کی اپنی مرضی تھی، اگر آپ لوگ مان جاتے تو شاید ایسے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے والد نے اخبار سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیگم؟ کیوں میری بیٹی کو صبح صبح ڈانٹ رہی ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ باہر سے واپس آئی ہے، اسے سکون سے رہنے دو۔ بیگم صفیہ تلملا اٹھی۔ کچھ دن پہلے آئی ہے اور اس کی حرکتیں ابھی شروع سے ہو گئی ہیں۔ اس سے کہیے کہ مجھے اس لڑکی کی تصویر گھر میں نہیں دیکھنی۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ علی صاحب نے ایک سرد آہ بھر کر کرسی سنبھالی۔ وہ ہمت جمع کر کے بولی، بابا مجھے معاف کیوں نہیں کرتے تھے؟ پسند کی شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے نا؟ اس کے والد نے کرخت لہجے میں جواب دیا، پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن بھاگ کر شادی کرنا گناہ ہے۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا، اس کے باوجود اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ وہ ہماری کاسٹ کا نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر جواب دیا، بابا محبت ہونے سے پہلے یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہمارا کاسٹ کا ہے اور کون نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اب کہاں ہے، کس حال میں؟ کیا آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی اس کی خبر لی؟ وہ مر چکی ہے ہمارے لیے، ہم اس کے بارے میں کوئی خبر رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ غصے سے بولے، لیکن میں اس کی خبر رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں واپس آئی ہوں۔ میں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے واپس آئی ہوں، کیونکہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں گئی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بنا اپنے باپ کی بات سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بیگم صفیہ غصے سے واپس آئے۔ کتنی ضدی ہو گئی یہ لڑکی، آپ اسے جلد سے جلد کہیں دے کر شادی کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ بڑی کی طرح یہ بھی بھاگ جائے۔ اس کی ماں کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے والد نے ایک گہری آہ بھری، میں تو پس کر رہ گیا ہوں ماں بیٹیوں کے بیچ۔ وہ ناشتہ کرنے لگے، مگر ایک نوارہ لینے کے بعد ان کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی جو اب سنسان تھی۔ وہ غصے سے ناشتہ چھوڑ کر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ اپنا کام کب تک مکمل کر کے دیں گی؟ حنین شاہ نے صبیحہ کے ڈیسک پر سر رکھ کر کھڑے ہو کر کرک لہجے میں پوچھا۔ صبیحہ نے سکون سے اپنی پشت کرسی کے ساتھ ٹکائی اور کرسی کا رخ حنین شاہ کی طرف دیکھا۔ سر، کام میرا تقریباً مکمل ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں خود ہی فائل لے کر آ رہی ہوں۔ وہ کہہ کر واپس اپنی کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حنین شاہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا، یہ لڑکی اسے بہت عجیب لگتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی جاسوس ہے، جو اس طریقے سے وہ کام کیا کرتی تھی، لیکن جب بھی اس نے اس کے بارے میں معلوم کروایا، ایسا کچھ بھی سامنے نہ آیا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو یہاں اپنی گزر بسر کے لیے کام کرتی تھی۔ حنین شاہ وہاں سے مڑ کر اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ صبیحہ نے فائل اٹھائی اور حنین شاہ کے آفس کی طرف بڑھی۔ سر، یہ فائل۔
آفس کے دروازے پر دستک دیتی اجازت ملنے کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے قہقہا نکل گیا۔ حنین شاہ جس کے سامنے آفس کے بڑے بڑے ورکرز بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، آج عجیب حلیے میں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی اور بالوں میں چھوٹی سی پونی بنی ہوئی تھی۔ سامنے اس کی 3 سالہ بیٹی شان سے کھڑی اسے میک اپ کر رہی تھی۔ حنین شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور سبیحہ کو ایسی نظروں سے گھورا کہ وہ فوراً باہر سے باہر بھاگ گئی۔ سب جانتے تھے کہ حنین شاہ ایک پھٹر دل انسان ہے، لیکن اپنی بہن ماں کی بیٹی شان سے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ بابا یہ فیری کون تھی؟ اپنی بیٹی کی معصوم سوال پر وہ لب بھیج گیا۔ جس لڑکی کو اس کی بیٹی فیری کہہ رہی تھی وہ حنین شاہ کی سب سے ناپسندیدہ ورکر تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ اس کو نظر انداز کریں، آپ اپنا میک اپ مکمل کر لیں تاکہ آپ کا ڈیڈی اپنا منہ دھو سکے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا، جبکہ اس کی بیٹی خوشی سے چہکتی ہوئی اب اس کی آنکھوں پر مسکارا لگا رہی تھی۔ پرفیکٹ، ڈیڈی ایک سیلفی لیتے ہیں، وہ اپنے باپ کی گود میں آتے ہوئے بولی۔ حنین شاہ نے مسکراتے ہوئے 3 سے 4 سیلفیاں اس کے ساتھ بنوائی اور پھر اسے بٹھا کر خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ باہر سبیحہ اپنی ڈیسک پر بیٹھی مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ باہر پتھر کی طرح رہنے والا انسان اندر ایسا ہے، کتنا دلچسپ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے بولی۔ سبیحہ کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہو؟ افنان نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، بس کچھ کارٹون دیکھ کر ہنس رہی ہوں۔ وہ بات بدلتے ہوئے دوبارہ ہنسنے لگی۔ سبیحہ، حنین شاہ کی گرجدار آواز وہاں گونجی۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتی فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی سر۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ کون سا پاؤڈر چاہیے؟ وہ جلدی جلدی میں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا کر اپنا سر جھکا گئی۔ میرا مطلب ہے سر، کون سی فائل چاہیے آپ کو؟ اس کے اس سوال پر افنان نے حیرت سے سبیحہ کو دیکھا۔ حنین شاہ نے افنان کو دیکھا اور غصے سے دھاڑا، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ افنان خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ تم میرے آفس میں آؤ، وہ سبیحہ کو غصے سے کہتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ سبیحہ وہ فائلز اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے ہی گئی۔ آفس میں داخل ہوئی تو حنین شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ شانزے صوفے پر بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ہیلو فیری، شانزے نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ سبیحہ بھی مسکرائی۔ ہیلو لٹل فیری، وہ کہہ کر حنین شاہ کی طرف بڑھی اور فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ اس دوران وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں پوری لال ہو چکی تھی۔ ہنسنا بند کرو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اس مہینے کی سیلری نہ کٹے تو خاموش رہو۔ ایسے کیسے سیلری کاٹ لیں گے آپ؟ یہاں ہنسنا بھی منع ہے کیا؟ میک اپ والے سر، وہ میک اپ والے سر پر اچھا خاصا زور دے کر بولی۔ حنین شاہ غصے سے مٹھیاں بھیجنے لگا۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ جہاں سب ورکرز کے سامنے چپ کر جاتے تھے، اس کی زبان تو چلتی ہی اس کے سامنے تھی۔ منہ بند رکھو، اگر کام کرنا ہے تو نکل جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، جبکہ سبیحہ اپنی ہنسی دباتے وہاں سے نکل گئی۔ ڈیڈی آپ ہمیشہ ایسے غصے کرتے ہیں؟ اس کی بیٹی نے معصومیت سے پوچھا۔ حنین شاہ نے ہاتھوں کی مٹھی بھیجی اور سر کو نفی میں ہلایا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس نے کہا تو وہ خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دی۔ اسے اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی آفس سے باہر آئی۔ ہیلو، اچانک سبیحہ نے اس چھوٹی بچی کو پکارا تو بچی اس کی طرف بھاگی۔ ہائے فیری، کیسی ہو؟ اس کے پوچھنے پر سبیحہ بھی مسکرائی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں نام کیا ہے آپ کا؟ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ میرا نام شانزہ ہے، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ بہت پیارا نام ہے۔ اچانک سبیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محبت سے اس بچی کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بالکل اپنی ماں جیسی ہو آپ، بیوٹیفل، آنکھیں تو بالکل آپ کی ماما جیسی ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز سے بولی۔ شانزے، آپ ابھی تک یہیں ہو؟ حنین شاہ جیسے ہی آفس سے باہر آیا تو سبیحہ نے اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا لی اور شانزے کو زمین پر اتار دیا۔ میں فیری سے مل رہی تھی، بائے بائے فیری، میں واپس آؤں گی، ہاتھ ہلا کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ سبیحہ، اپنا کام مکمل کرو، حنین شاہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سبیحہ نے پرنم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حنین شاہ، ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گی، وہ بڑبڑائی اور واپس اپنے کمرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس طریقے سے ریزائن کیوں دے رہی ہیں؟ حنین شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیئر ٹیکر کی گہری سانس لے کر بولی۔ صاحب، مجھے واپس گاؤں جانا پڑے گا، میری ساس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ اسے میرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں گھر پر رہ کر اس کی ماں کی خدمت کروں، اس لیے مجھے فوری طور پر جانا پڑے گا۔ حنین شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ اس طریقے سے فوراً نہیں جا سکتی، آپ کو تب تک رکھنا پڑے گا جب تک میں کوئی دوسرا کیئر ٹیکر نہیں ڈھونڈ لیتا، وہ اپنے غصے پر ضبط کرتا بولا۔ لیکن صاحب معاف کیجیے گا،
میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، ارجنٹ میرے شوہر نے مجھے بلا لیا، اگر میں نہ گئی تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو ہمارا سماج کس نظر سے دیکھتا ہے۔ حنین شاہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کا گھر خراب ہو، آپ جا سکتی ہیں، میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں، وہ آپ کو گھر تک چھوڑ دے گا۔ نہیں صاحب، کہاں وہ ڈرائیور اتنی دور مجھے لے کر جائے گا، آپ بس میری تنخواہ دے دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، نہیں نہیں، میں بھجوا دیتا ہوں۔ حنین شاہ نے حتمی لہجے میں کہا، اور اسی وقت اس کی سیلری تیار کروا کر اسے ڈرائیور کے ساتھ روانہ کر دیا۔ گاڑی کے جانے کے بعد حنین شاہ گیٹ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب وہ اپنی بیٹی شانزی کے لیے نیا کیئر ٹیکر کہاں سے لائے گا۔ وہ ادھر ادھر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا کلک ہوا۔ اسے عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، یہ طریقہ بالکل صحیح ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبیحہ معمول کے مطابق آفس پہنچی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ انتہائی وقت کی پابند تھی اور چھٹی کرنا تو اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ صبیحہ میرے آفس میں آ کر مجھ سے ملے۔ حنین شاہ کا میسج دے کر وہ آفس میں گئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ صبیحہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حنین شاہ نے کرسی گھمائی۔ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ آفس کا یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ صبیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا کون سا کام کروانا ہے آپ کو مجھ سے؟ حنین شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس طریقے سے مجھ سے سوال نہ کیا کریں۔ صبیحہ کی آنکھیں سجھی ہوئی تھیں، صاف لگ رہا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ ایک پل کے لیے حنین شاہ کا دل کیا کہ پوچھے کہ کیا وہ روئی ہے، کیا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر اس نے یہ خیال اپنے دل سے جھٹک دیا۔ آپ کو میری بیٹی شانزی کا کیئر ٹیکر بننا ہوگا۔ حنین شاہ نے سرد موہے سے کہا۔ صبیحہ نے ایک لمحے سوچا اور پھر بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر حنین شاہ کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ باہر آئی، اپنا سامان پیک کیا اور واپس حنین شاہ کے سامنے آئی۔ سر، کیا میں خود چلی جاؤں آپ کے گھر، یا آپ ڈرائیور کے ساتھ بھیجیں گے؟ حنین شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے میری بیٹی کا کیئر ٹیکر بننے میں؟ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کام کی ضرورت ہے، آپ جو کام دیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حنین شاہ نے اسے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ گاڑی جیسے حنین شاہ کے عالیشان گھر کے باہر پہنچی، صبیحہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ تو آخر کار میں یہاں تک پہنچ ہی گئی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی، تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے اپنے گھر کیوں بلایا۔ دروازے پر گارڈز نے اسے روک لیا۔ ارے تم؟ صبیحہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی، ارے تم تو وہی ہو نا جو کچھ مہینے پہلے یہاں آئی تھی۔ گارڈ نے شک سے پوچھا۔ صبیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی، پہلی دفعہ آئی ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دروازہ کھلے، مجھے حنین شاہ نے بھیجا ہے بچے کی دیکھ بھال کے لیے۔ جی جی، صاحب نے مجھے بتایا تھا، آپ اندر چلی جائیں۔ گارڈ نے دروازہ کھول دیا لیکن خود سے بڑبڑایا، مجھے اچھے سے یاد ہے یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو شانزی کی آواز سنائی دی، فیری۔ شانزی بھاگتی ہوئی آئی اور صبیحہ سے لپٹ گئی۔ صبیحہ نے مسکرا کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا۔ اس نے اطمینان سے گھر کا جائزہ لیا اور پھر شانزی کو ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ کیا آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی؟ شانزی نے معصومیت سے پوچھا۔ صبیحہ نے اسبات پہ سر ہلایا۔ کیا ہم پہلے کھانا کھا لیں؟ صبیحہ کے کہنے پر شانزی نے خوشی سے سر ہلایا۔ اسے کھانا کھلانے اور سلانے کے بعد صبیحہ کمرے سے باہر نکلی۔ اب وہ پورے گھر کا جائزہ لینے کی متلاشی تھی۔ چلتے چلتے وہ حنین شاہ کے کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ دائیں بائیں دیکھ کر اس نے احتیاط سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تصویر کے شیشے پر گرے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے آنکھیں پھیلائے دروازے کی طرف دیکھا۔ حنین شاہ سامنے تھا۔ صبیحہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ حنین شاہ غصے میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے وہ فائلز کسی بھی حال میں چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو پروجیکٹس ہمارے پاس آنے چاہیے وہ کسی اور کے پاس کیسے چلے جاتے ہیں۔ آخر کون ہے ہماری کمپنی میں جو ہمارے پروجیکٹس لیک کر رہا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ دوسری طرف سے کسی نے جواب دیا، سر یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ آئے تو اس میں صرف چند مخصوص لوگ ہی شامل ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ حنین شاہ نے غصے سے سر ہلا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ ابھی وہ موبائل رکھنے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر اس کا موبائل بجا۔ موبائل پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر اس نے کال اٹھائی اور اسپیکر آن کر کے بیڈ پر پھینکتا الماری کی طرف بڑھا۔ ہیلو صاحب جی، کیسے ہیں آپ؟ یہ اس کی پرانی کیئر ٹیکر کی آواز تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ حنین شاہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے نرم لہجے بولا، جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں صاحب جی، آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے میری مشکل کو سمجھا۔
خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دعائیں دینے لگی۔ صبیحہ جو پردے کی اوٹ میں چھپی تھی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ارے بس بس، ساری دعائیں مجھے ہی دینی ہے کیا آپ نے؟ حنین شاہ نے مسکرا کر کہا۔ صاحب جی، یہ میری سیلری سے کہیں سے زیادہ پیسے تھے۔ ہاں جانتا ہوں۔ حنین شاہ فوراً بولا، آپ نے اتنے سال میرے ساتھ کام کیا ہے، اب اس کا کچھ تو صلہ دینا بنتا ہے۔ ہر ماہ آپ کی سیلری آپ تک پہنچ جایا کرے گی۔ یہ اپنی ریٹائرمنٹ سمجھ کر میری طرف سے رکھ لیجیے گا۔ مجھے یقین نہیں آتا صاحب کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ کیا آپ کو آپ کی محبت سے الگ کر دیا؟ عائزہ بی بی جہاں بھی ہوں گی وہ آپ کو دیکھ کر یوں ہی خوش ہوتی ہوں گی۔ اس کے کہنے پر حنین شاہ کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ ابھری۔ میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت ہو تو کال کیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ کہہ کر فوراً رابطہ منقطع کر گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے تصویر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہو عائزہ؟ وہ بڑبڑایا۔ پردے کی اوٹ میں چھپی صبیحہ اس کی سرگوشی سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ کیا واقعی یہ شخص اتنا برا ہے جتنا وہ سمجھتی تھی؟ وہ اپنے آپ سے پوچھ کر وہاں سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ صبیحہ تیزی سے باہر نکلی۔ حنین شاہ نے واش روم کا دروازہ کھول کر اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا اور پھر واپس واش روم بند ہو گیا۔ صبیحہ الجھن کا شکار تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کی دو شخصیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے یا جو مجھے بتایا گیا تھا؟ وہ شانزے کے کمرے کی طرف بڑھی جبکہ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ صبیحہ اب اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ حنین شاہ کے جانے کے بعد وہ روز اس کے کمرے میں جاتی، تلاشی لیتی، مگر کچھ خاص ہاتھ نہ آتا۔ وہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ جو حقیقت اسے معلوم ہوئی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا احمد رضا کی یہ حقیقت تھی؟ اچانک کہ اس کی نظر ملازمہ پر پڑی، وہ کچھ سوچتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ آپ یہاں کب سے کام کر رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ملازمہ نے حیرت سے کہا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی؟ بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ صبیحہ نے سر جھکایا۔ میں بہت 7 سالوں سے کام کر رہی ہوں، ملازمہ نے جواب دیا۔ صبیحہ کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا اور دبے لہجے میں کہا، اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو کیا آپ مجھے سچ سچ جواب دیں گی؟ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آخر میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر صبیحہ نے سکا سانس لیا تھا اور ہمت کر کے پوچھنے لگی۔ صبیحہ کچن سے نکل کر سیدھا شانزے کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور اس میں سے ای میلز چیک کرنے لگی اور اس کو دیکھی وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ نہیں نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی کشمکش بڑھ گئی تھی۔ کیا مجھے حنین شاہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ اس نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر کھیلتی ہوئی شانزے کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حنین شاہ کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ وہ دور سے صبیحہ کو شانزے کے ساتھ بہت غور سے دیکھنے لگا۔ شانزے قریب آئی تو صبیحہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتی، اس کے گال پر بوسہ دیتی اور اس کی ہر ایک بات ایسے توجہ سے سنتی جیسے وہ واقعی اس کی اپنی ماں ہو۔ حنین شاہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شانزے کے ساتھ صبیحہ کا یہ مخلصانہ رویہ دیکھ کر حنین شاہ کافی حد تک امپریس ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب صبیحہ پر زیادہ شک نہیں کر رہا تھا۔ اس کی یہ لاپرواہی شاید اس کے لیے مستقبل میں ایک بڑی سزا بننے والی تھی۔ جیسے ہی حنین شاہ سیڑھیوں سے نیچے اترا، صبیحہ نے شانزے کو ایک طرف بٹھایا اور حنین کی طرف بڑھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ جلدی میں چلتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور صبیحہ کا توازن بگڑا۔ وہ گرتے گرتے حنین کی شاہ کی باہوں میں جا گری۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ صبیحہ کو اپنا دل اپنے ہی کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کیا۔ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گیا۔ واہ! شانزے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چمکتی نگاہوں سے بولی، میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ صبیحہ نے بات سنبھالی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ شانزے حنین کے کمرے سے داخل ہوئی۔ حنین شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ لگتا ہے میری شہزادی کا اپنی فیری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے۔ وہ اس کے بال سہلاتے بولا، ماں باپ کو پتہ ہے فیری بہت اچھی ہے، مجھے بالکل اپنی مما جیسی لگتی ہیں۔ شانزے کی بات سن کر حنین شاہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر کو دیکھا۔ آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ اسی وقت صبیحہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس حنین شاہ کے سامنے رکھ دیے۔ حنین شاہ ابھی آفس سے آیا تھا اور اس کی عادت تھی کہ پہلے وہ جوس پیتا، پھر شانزے کو لے کر واک پر جاتا اور رات کا کھانا وہ ہمیشہ باہر سے ہی کھاتے۔
فیری کیا آج آپ ہمارے ساتھ باہر چلو گی؟ شانزے نے پوچھا تو صبیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صبیحہ کو لگا کہ شاید یہی صحیح موقع ہے حنین شاہ سے سچ بولنے کا۔ ہاں ہاں میں ضرور چلوں گی، صبیحہ نے فوراً کہا تو حنین شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آر یو شیور؟ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے۔ اس نے آبرو اچکائے۔ شانزے کے لیے فیملی بننے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حنین شاہ اس کی بات پر سوچ پڑ گیا۔ حنین شاہ نے شانزے سے پوچھا کیا تم نے فہی سے کہا کہ تمہیں ان جیسی ماما چاہیے؟ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میری مما جیسی ہیں، تو کیا میں انہیں مما کہہ سکتی ہوں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو؟ شانزے کے کہنے پر حنین شاہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی عائزہ کی تصویر کو دیکھا اور پھر بیٹی کو پیار سے دیکھنے لگا، لیکن اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد حنین شاہ اٹھا اور بولا شانزے ہم واک کے لیے چلتے ہیں۔ شانزے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور وہاں پڑی تصویر اٹھا کر ڈراز میں رکھ دی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں صبیحہ اور شانزے پہلے ہی باہر انتظار کر رہی تھیں۔ شانزے مسلسل ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، جبکہ صبیحہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی حنین شاہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، صبیحہ نے ہمت باندھی تو حنین شاہ چلتے چلتے رک گیا۔ ہاں بولو، وہ پرسکون انداز میں اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر بولا۔ آپ آپ کسی احمد رضا کو جانتے ہیں؟ اس کے اس اچانک سوال پر حنین شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ صبیحہ اپنے ہاتھ بری طرح مروڑنے لگی۔ جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کے لیے ناقابل قبول ہو، لیکن میں آپ کو حقیقت بتانے دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ حنین شاہ سخت لہجے میں بولا کیا کہہ رہی ہو؟ پہیلیاں مت بھوجو، جو بات کہنی ہے سیدھے طریقے سے کہو۔ صبیحہ نے ایک گہری سانس لی اور بولا شروع کیا میں عائزہ کی بہن ہوں، اور میں جب یہاں آپ سے ملنے آئی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولنا شروع کیا ملنے کے لیے آئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ میری آپی عائزہ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے بدلہ لوں گی، لیکن جس شخص نے مجھے اکسایا تھا اس نے یہ کہا کہ ہم اس طریقے سے بدلہ نہیں لیں گے کیونکہ آپ قانونی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ اس وقت میں اپنی آپی کی غم میں پاگل تھی اور مجھے اس کی ہر بات پر سچ لگنے لگی تھی، لیکن پھر جب میں نے آپ کی کمپنی میں وقت گزارا اور آپ کے گھر آئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ساری باتیں جھوٹ تھیں۔ صبیحہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ حنین شاہ نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا۔ سب جانتا ہوں میں صبیحہ۔ صبیحہ نے حیرت سے حنین شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سب جانتے تھے کہ میں عائزہ کی بہن ہوں؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ کب سے؟ صبیحہ کی حیرانی کی انتہا نہ تھی۔ حنین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس وقت سے جانتا ہوں جب تم میرے کمرے میں آئی تھی اور عائزہ کی تصویر پکڑے رو رہی تھی۔ اس دن کا منظر حنین کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہونے لگا تھا تو اس کی نظر سامنے تصویر پر پکڑے کھڑی صبیحہ پر پڑی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہو گئے تھے کہ آخر وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے، لیکن فی الحال وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے دروازہ نوک کیا اور پھر اندر داخل ہوا۔ تب تک صبیحہ پردے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ اس نے جب وہ تصویر اٹھائی تو اس پر صبیحہ کے آنسو گرے ہوئے تھے، جس میں بعد میں حنین کے اپنے آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر پردے کی اوٹ میں چھپی صبیحہ کے پیروں پر پڑی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ صبیحہ بنا مقصد کے یہاں نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد سے ہی اس نے صبیحہ کے سارے کال ریکارڈز نکلوائے تھے اور تب اسے معلوم ہوا کہ وہ عائزہ کی بہن ہے۔ حنین شاہ نے بات جاری رکھی پھر جب میں نے تمہارے بارے میں مزید معلومات نکلوانے کے لیے کہا تب بھی مجھے یہی پتہ چلا کہ تم یتیم ہو، لیکن جب میں نے تمہارے موبائل کانٹیکٹس چیک کروائے تو اس میں مجھے عائزہ کے والدین اور ان کے ریکارڈز بھی ملے، تب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ تم عائزہ کی بہن ہو۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو، اس لیے میں نے تمہیں وہ کرنے دیا جو تم کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ عائزہ نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک پر شانزے پر پڑی۔ ایک گاڑی تیز رفتاری سے شانزے کی طرف آ رہی تھی۔ حنین شاہ کی چیخ نکلی۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف لپکا، اسے اٹھا کر صبیحہ کی طرف پھینکا اور اگلے ہی پل وہ گاڑی حنین شاہ کو ٹکر مار کر وہاں سے نکل گئی۔ صبیحہ کی چیخ فضا گونجی۔ حنین! آس پاس کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جبکہ حنین شاہ کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ صبیحہ کو یوں لگا تھا مانو اس کی جان نکل گئی ہو۔ اس نے قدم اٹھانے کی سکت بھی نہ بچی تھی۔ اچانک صبیحہ کا موبائل بجا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اکسایا تھا۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا صبیحہ، اس کو حقیقت بتا کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں ہی اسے مروا دوں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اپنا راستہ ہی بدل لو گی۔ اگر آج حنین شاہ مر گیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔
उस शख्स ने धमकी देकर राब्ता मुनक़िता कर दिया, जबकि सबिया आंखों में आंसू लिए नीम बेहोश पड़े हुनैन शाह को देख रही थी, जो तकलीफ के बावजूद शांति और सबिया को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद हुनैन शाह को हस्पताल ले जाया गया। फेरी, क्या बाबा ठीक हो जाएंगे ना? शांति ने रोते हुए पूछा। सबिया ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, बाबा कुछ नहीं होगा, बाबा ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे। उसकी आंखों के सामने इस दिन का मंजर लहराया जो वो अपने माँ बाप से लड़कर निकली थी और सीधा हुनैन शाह के घर गई थी, और वहाँ उसकी मुलाकात अहमद रज़ा से हुई थी। वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रही थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी बड़ी बहन आयशा से मिलना है। आप ही ने बताया था कि वो यहीं कहीं रहती हैं। वो बाहर भागते हुए मनाजिर को देखकर बड़बड़ाए, लेकिन आखिर वो रहती कहाँ है? एक जगह उसने गाड़ी रोकी। सामने एक आलीशान बंगला था। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी, गार्ड्स ने उसे रोक लिया। ए लड़की, किधर जा रही हो? क्या ये घर हुनैन शाह का है? सबिया ने पूछा तो गार्ड ने इस बात में सही लाया। जी हाँ, ये घर हुनैन शाह का ही है। आपको क्या काम है? गार्ड ने हुनैन शाह का नाम सुनते ही एहतराम से कहा। मैं उनकी बीवी की बहन हूँ, मुझे उनसे मिलना है। उनकी बीवी घर में है ना? सबिया ने कहा तो गार्ड के चेहरे पर एक उदासी छा गई। अरे, उनका तो कब से इंतकाल हो चुका है, वो रंजीदा लहजे में बोला। सबिया को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे उनकी बीवी से मिलना है। हुनैन शाह मर गया हो या जिंदा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बहन से मिलना है। वो गुस्से से चिल्लाई। बीबी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। हुनैन शाह की बीवी का इंतकाल हो चुका है। बाकी आपको जो भी मालूम करना है आप बराह रास्त हुनैन शाह से ही मालूम कर सकती हैं। उसने एक कार्ड निकालकर सबिया की तरफ बढ़ाया। ये हुनैन सर के ऑफिस का एड्रेस है, आप वहाँ चली जाएं। वो कार्ड लिए पलटी और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या तुम आयशा की बहन हो? उस शख्स के पूछने पर सबिया ने गुस्से से उसे देखा। हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, रास्ता छोड़ो मेरा। वो गुस्से से झड़क कर गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि वो शख्स फिर से बोला। अपनी बहन के बारे में नहीं जानना चाहोगी कि वो कितनी तकलीफ में थी जब इस दुनिया से गई? उसके इन अल्फाज पर सबिया का हाथ रुक गया। वो पलटी और इस इंसान को गौर से देखा। वो हैरत और तजस्सुस से उसकी तरफ बढ़ी। मुझे बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो इसे अपने साथ एक करीबी कैफ़े ले गया। कॉफ़ी ऑर्डर करूँ? उस शख्स ने कहा तो सबिया ने गुस्से से मुट्ठियाँ भेजी। उसने वेटर को कॉफ़ी लाने का इशारा किया। अरे खाली कॉफ़ी, कुछ साथ खाने के लिए भी तो ऑर्डर कर लो। वो शख्स उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। सबिया ने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया। अब तो बताओ, क्या वाकई मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है? सबिया ने काँपती हुई आवाज़ से पूछा। उस शख्स ने नफ़ी में सर हिलाए तो सबिया की आंखों से आंसू बह कर उसके गालों पर फिसल गए। सबिया ने अपने लब भेज लिए। अब तो हुनैन शाह से मिलना ज़रूरी हो गया है। मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। वो उठने लगी तो उस शख्स ने कहा, मैं बताता हूँ ना, बैठो। सबिया वापस बैठ गई। मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी बोलो। उस शख्स ने बोलना शुरू किया। हुनैन शाह एक बहुत ही जालिम इंसान है। तुम्हारी बहन से शादी इससे पहले भी उसकी किसी और से शादी हुई थी। वो अपनी बीवियों को मारता है, नशा करता है। तुम्हारी बहन को तो मैंने खुद मार खाते हुए देखा है। उसके दिल में रहम नहीं है, वो बहुत बेदर्दी से मारता था। उस शख्स की आंखों में झूठे आंसू होते हैं, लेकिन सबिया उसे सच समझ रही थी। एक दफ़ा वो रोते हुए मेरे पास आई थी। उसके सर और चेहरे से खून बह रहा था, और तब वो माँ बनने वाली थी। उसकी एक बेटी भी है। सबिया की आंखों में आंसू जम गए। वो सर झुकाए रो रही थी। ये वक्त रोने का नहीं, बदला लेने का है। तुम्हें चाहिए कि तुम इससे बदला लो। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला। मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। सबिया गुस्से से बोल उठी। इसके बाद इस शख्स ने सबिया को हुनैन शाह के ऑफिस में काम दिलवाया दिया। उसका मकसद सबिया को इस्तेमाल करना था और वो इसे हुनैन शाह की हर डील और हर कागजात के बारे में पूछता। सबिया को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका इसके इंतकाम से क्या लेना देना है। आहिस्ता आहिस्ता सबिया ने वो कागजात उसे देना बंद कर दिए और हुनैन शाह ने उसे ऑफिस से निकालकर अपने घर में ही शानजी की देखभाल के लिए शिफ्ट करवा दिया था। सबिया अब हुनैन शाह की बेटी शानजी के साथ उसके घर में थी। फजर की अजान उसकी समातों में गूंजी तो वो होश में आई। अब तक हुनैन शाह का ऑपरेशन जारी था। 7 बजे जैसे ही डॉक्टर बाहर आए तो सबिया उनकी तरफ लपकी। डॉक्टर साहब, वो कैसे हैं? वो फिक्रमंदी से बोली। जी, वो खतरे से बाहर हैं, इन्हें दवाई दे दी गई है, वो अभी नींद में है। डॉक्टर ने तसल्ली दी। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ आई। वो उनकी तरफ लपकी, उनके सीने से लग के रोने लगी। किधर है वो? सबिया की माँ ने पूछा तो सबिया ने रोते हुए शानजे की तरफ इशारा किया। सबिया बेगम रोते हुए शानजे की तरफ बढ़ी और उसके सर पर हाथ फिरा। शानजे ने नम आंखों से सफ़िया बेगम को देखा। आप कौन है आंटी? शानजे के पूछने पर सफ़िया बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी नानी हूँ बेटा।
وہ بڑبڑائیاں اور شانزے کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ صبیہ اب اپنے باپ کے سینے سے لگی۔ اس نے آنسو پوچھے، خاموش ہو جائیں آپ بابا، بس ایک آخری کام رہتا ہے بابا، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ صبیحہ اپنے والد کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکلی اور سیدھی احمد رضا کی فلیٹ پر آئی۔ وہاں پہنچ کر احمد رضا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آؤ، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبیحہ گھر میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے پولیس آفیسرز بھی داخل ہوئے۔ احمد رضا یہ دیکھ کر بھوکلا گیا۔ ارے صبیحہ، تم ان سب لوگوں کو کیوں لے کر آئی ہو؟ وہ حیرت اور گھبراہٹ سے بولا، اسے گرفتار کر لیں، حنین شاہ کا ایکسیڈنٹ اسی نے کروایا ہے، نہ صرف حنین شاہ کا بلکہ اسی شخص نے میری بہن عائزہ کا قتل بھی کیا ہے۔ احمد رضا غصے سے دھاڑا، کیا کہہ رہی ہو؟ یوں نہیں بے بنیاد الزامات کسی پر نہیں لگائے جاتے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ صبیحہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ثبوت؟ تم ثبوت مانگتے ہو؟ میرے پاس ہر ایک چیز کا ثبوت ہے جو میں پولیس کو پہلے ہی دے چکی ہوں۔ پولیس انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، احمد رضا، آپ کے خلاف ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہی ہوگا، آپ کو اپنے وکیل کرنے کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، اتنی آسانی سے سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ احمد رضا چیخا اور اپنی گن نکال کر صبیحہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی پیشانی پر گن رکھ دی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوسری بیٹی بھی نہ مرے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ احمد رضا کے اس رد عمل پر صبیحہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بولی، چلاؤ گولی، اگر تم میں ہمت ہے تو گولی چلاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، پولیس انسپیکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ علی صاحب نے صبیحہ کو اپنی طرف کھینچا، کیا تم پاگل ہو؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ صبیحہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ کو دیکھ کر بولی، میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں، ڈرنا نہیں جانتی۔ اس کے باپ نے اسے سینے سے لگا لیا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اسے کچھ دن پہلے معلوم ہوتا کہ احمد رضا نے حسد کے شکار ہو کر اس کی بہن عائزہ کی جان لی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ حنین شاہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور کامیابی سمیٹ رہا ہے، تو احمد رضا نے شانزی کی پیدائش پر ڈاکٹر کو پیسے دے کر عائزہ کو غلط انجیکشن لگوائے تھے جس سے وہ زندہ نہ رہی۔ صبیحہ نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کیا اور پھر حنین شاہ کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ حنین شاہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو شانزی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر صفیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ علی صاحب اور صبیحہ بھی وہیں موجود تھے۔ بابا، بابا، شانزہ نے اسے پکارا تو صفیہ بیگم بھی اس کی طرف بڑھ گئیں۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا تو بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ حنین شاہ نے کمزور سی آواز میں کہا، عائزہ رو مت، عائزہ روز مجھ سے کہتی تھی کہ وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اسے آپ کے پاس لایا تو آپ لوگ عائزہ کو مجھ سے چھین لیں گے۔ وہ بہت روتی تھی کہ وہ آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ حنین شاہ کے کہنے پر صفیہ بیگم نے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، اسے گھر سے بھگاتے وقت تمہیں ایک دفعہ بھی ہمارا خیال نہیں آیا اس کے ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی؟ حنین شاہ نے آہ بھر کر کہا، میں اسے ہرگز نہیں بھگانا چاہتا تھا، لیکن عائزہ کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے اور اس کا رشتہ کہیں اور طے کر رہے ہیں، بس اسی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ علی صاحب اور صفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شانزے کو صبیحہ نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ حنین شاہ نے ایک نظر شانزے پر ڈالی اور پھر آنکھیں موند لیں۔ میرے بابا کی شادی ہے؟ شانزے خوشی سے تالیاں بجاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں گھوم رہی تھی۔ میری مما گھر پر آ گئی، میری مما گھر پر آ گئی۔ حنین شاہ نے شانزے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کی گال پر بوسہ دیا۔ شانزے کے کہنے پر حنین شاہ اور صبیحہ نے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، اور اب تو صفیہ بیگم اور علی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ آج سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ چلو مما کے پاس چلتے ہیں۔ حنین شاہ نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو صبیحہ مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھا اور شانزے کو صبیحہ کی طرف دے دیا۔ مما، کیا آج میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ شانزے نے پوچھا تو صبیحہ مسکرائی، مما آپ کے لیے تو آئی ہے۔ اس نے پیار سے شانزے کو گود میں بٹھایا۔ حنین شاہ کے سامنے آ کر رکا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صبیحہ، مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہترین ماں چاہیے تھی اور وہ تم ہو، وہ کہہ کر مسکرایا۔ تو کیا آپ کو اپنے لیے بیوی نہیں چاہیے تھی؟ صبیحہ نے پوچھا تو حنین شاہ نے آہ بھری، میں نے اپنے لیے کبھی دوسری شادی کی چاہت نہیں رکھی، بس ہاں شانزے کے لیے ایک ماں کی دعا کرتا ہوں، اور دیکھو اسے مل گئی۔ حنین نے نرم لہجے میں کہا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تمہیں تمہارے بیوی والے حقوق نہیں ملیں گے، میں تمہیں تمہارے تمام حقوق دوں گا، لیکن میرے دل کا ایک کونا عائزہ کے لیے مختص ہے، وہ جگہ میں کبھی کسی کو نہیں دے سکوں گا، میرے دل کا ایک حصہ ہمیشہ عائزہ کے لیے رہے گا۔
لیکن باقی پورا دل تمہارے لیے ہے۔ صبیحہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ میں کبھی آپ کے دل میں وہ جگہ لینے کی خواہش بھی نہیں رکھتی۔ حنین شاہ مسکرایا۔ اس نے صبیحہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے صبیحہ کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ صفیہ بیگم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئیں تو حنین شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ صفیہ بیگم نے شانتے کو لینے کا اشارہ کیا، لیکن حنین شاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر واپس پلٹ گئی تھی۔ حنین شاہ اپنے سینے پر سر رکھ کے صبیحہ اور گود میں لیٹی شانتے کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور آنکھیں موند دیا تھا۔